بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 424 سے 429 تک کا بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 424 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے محمود بن ربیعہ سے، انہوں نے امبان بن مالک سے جو نابینا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ اتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ 425 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ مجھے محمود بن ربی انصاری نے کہ اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان سے فرمایا، انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ امبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دی۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصے میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ اتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی، ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی، پس آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ اتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخش، یا یہ کہا کہ ابن دخشن دکھائی نہیں دیا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بغیر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ ہے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو مندو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔ 426 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی اشس بن سلیم کی واسطہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ 427 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مشنی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعد قطان نے شام بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ خبر پہنچائی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تو اس میں مورتیں یعنی کہ تصویریں تھیں، انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا
کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار نیک شخص مر جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتی تصویریں بنا دیتے ہیں، بس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ حدیث نمبر 428 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسعود نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے ابو الطیہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا کہ گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تم بتا رہا ہوں یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا اور ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے ان مضبوط بنا دیا۔ صحابہ کرام پتھر اٹھاتے ہوئے رجس پڑھتے رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ 429 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے ابو طیہ سے واسطے سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو طیہ یا شعبہ نے کہا پھر میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔